الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کے مہینے کی کیا فضیلتیں رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی کیا اہمیت احادیث کے اندر بیان کی گئی. اس کے بارے میں آپ حضرات کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے اندر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العزت رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں بعافیت رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. تو شعبان کی بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی، اور شعبان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی، جو رات اب جو ہے ایک دن کے بعد اتوار کا جو دن آئے گا اور پھر وہ دن ختم ہوگا، اس کے بعد اتوار کی جو رات ہوگی وہ شب برات کہلائے گی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اس رات کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی اور اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بہت سی گنوائی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے شعبان کی فضیلت رکھی کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک رات شب برات رکھی. شب برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شب کے معنی جو ہے رات کے ہوتے ہیں اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے، کیونکہ اس رات میں اللہ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو جو انسان اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کو گناہوں سے جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں. اللہ بہت سے مرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کی برات فرماتے ہیں. تو اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. احادیث میں اس کا ایک نام جو ہے شب شفاعت بھی آیا ہے کہ یعنی شفاعت کی رات ہے. اللہ کے نبی کا ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ رات کہتے ہیں. اور اس رات میں اللہ رب العزت بہت سے فیصلوں کا صدور فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. 25 پارے کی سورت ہے سورہ دخان. اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. آمین والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اور بابرکت رات ایسی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں اللہ کے جانب سے احکام صادر ہوتے ہیں. اللہ بہت سی چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں. فرمایا کہ ایسی رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. یاد رکھیے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے شب قدر میں. قرآن کریم کی ایک دوسری سورت ہے سورہ قدر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا.
اور یہ سورہ دخان کی جو آیت اللہ رب العزت نے بتلائی ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اس سورت کے اس رات میں یعنی شب برات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو قرآن کریم کے نزول کے 3 طریقے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اور جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ دخان ہے، 25 پارے کی سورت ہے سورہ دخان کی، ابتدائی 4 آیتیں سورہ دخان کی اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ دخان جو ہے جمعہ کی رات میں تلاوت کیا کرو، اگر تم اس کو تلاوت کرتے ہو جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو انسان جمعہ کی رات میں 25 پارے کی سورہ دخان کی تلاوت کرے تو فرمایا اس کے بعد اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اس رات میں یعنی شب برات میں قرآن کو نازل کیا، اور اسی طرح شب قدر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو مفسروں نے اس میں تدبیر دی ہے کہ قرآن جو ہے اس روئے زمین پر محفوظ نازل ہونے سے پہلے عرش کے پاس ایک مقام ہے جس کو اللہ نے سورہ بروج میں ذکر کیا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ جو قرآن ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن اس روئے زمین پر نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا، یعنی وہاں پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو لکھا ہوا محفوظ رکھا تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو ارادہ کیا تو فرمایا کہ وہ شب برات کی رات تھی کہ اللہ نے اس میں جو ہے قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے پورا قرآن بیک وقت شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور جو پہلی آسمان پر اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا ہے وہاں پر اللہ نے بیک وقت پورے قرآن کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا طریقہ جو اللہ کا قرآن نازل کرنے کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ تھا کہ حضرت جبرائیل آتے تھے، حسب ضرورت قرآن کریم کی آیتیں لاتے تھے۔ تو اسی طرح 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی پر اس قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا کہ نازل ہونے کا تیسرا طریقہ تھا کہ اس طرح اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کی آخری آیتیں پوری 23 سال میں اللہ نے، یعنی اللہ کے نبی کی جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے تو 22 سال 10 مہینے اور 11 مہینے کے قریب تک اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے حج کیا، حج کرنے کے بعد جب آپ جو ہے حج مقام عرفات میں تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس روئے زمین کے اوپر رہنے والی اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آنے کے بعد 2-1 ہفتے گزرے تھے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پوری ایک سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو تمام صحابہ خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھو اب اللہ ہمیں جوق در جوق فتح دے گا اور اللہ اس روئے زمین کے اوپر ہماری حکومت کو قائم کرے گا، اور اب جو لوگ آئیں گے اسلام کو قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نبی کو خوشخبری دی، اس لیے صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سن کر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ نے آپ کو دیکھا، فرمایا ابو بکر صدیق یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی فتح قریب ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ جس دین کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا تھا
اور جس دین کی اتمام کے لیے اللہ نے نبی کو نبوت دی تھی اب وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے رخصت ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی کو بھی اللہ رب العزت موت دے دے گا، جیسے اور انبیاء علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، اور اب اس زمین پر بہت چند دن میرے باقی ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے آخری صورت ہے قرآن کریم کی۔ تو قرآن کریم کا جو نزول ہوا یہ 3 طریقے سے ہوا۔ شب برات میں اللہ نے اس کا فیصلہ کیا، شب قدر میں اللہ نے بیت المعمور پر اس کو نازل کیا، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی شب برات کا تذکرہ ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کے اندر۔ حدیث پاک کے اندر 10 ایسی احادیث ہے، احادیث کے ذخیرے میں جہاں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بہت صحیح کے درجے تک پہنچتی ہیں، کچھ 5 اور 6 حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو فضائل کے اندر چلتی ہے، مسائل کے اندر وہ حدیثیں معتبر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے کل 10 احادیث ہیں جس میں اللہ رب العزت نے شب برات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد فرمایا کہ عائشہ تم جانتے ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاں 15 شعبان کی رات ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کی کیا فضیلت رکھی ہے تم جانتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو کہ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتا ہے کہ ان کے جو ہے فیصلے فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں، جب اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر روح جو ہے پھونک، اور اس کے رزق کو لکھ دے، اس کی عمر کو لکھ دے، اس کی جو تمام چیزوں کو لکھ دے۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے، لیکن اللہ اس تقدیر کو بیک وقت فرشتوں کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ جب جب 1 سال گزرتا ہے، شب برات کا موقع آتا ہے، اب 1 سال میں اللہ کتنے لوگوں کو جو ہے موت دینا ہے، کتنے لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے، کتنے لوگ یہ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے اللہ رزق دے گا، وہ ہر سال کا اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاتھ میں جو ہے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث منذری کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 5 راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا کہ ان میں جو 2 راتیں تو یہ ہے جو 2 عیدین کی راتیں ہیں، یعنی ایک تو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے جو رمضان گزرنے کے بعد عید کا چاند نظرنے کے بعد وہ رات ہوتی ہے، اور ایک 90 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، کل بقرعید تو آج کی رات ہوتی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 وہ راتیں ہیں، ایک شب برات ہے جو اب جو ہے اتوار کے دن آنے والی ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ہے 8 ذی الحجہ کی رات، کہ جس دن جو ہے وہاں پر یوم عرفہ ہوتا ہے، جہاں مدینہ مکہ المکرمہ میں جو عرفے کا رات اور دن ہوتا ہے وہ ایک رات۔ فرمایا کہ 5 راتیں، 2 عیدین کی راتیں، ایک شب قدر، ایک شب برات، اور فرمایا کہ ایک 8 ذی الحجہ کی رات، کہ اگر کوئی انسان اس کو عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، جس دن بہت سے دل جو ہے مردہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتیں اس رات کی احادیث میں بڑی گنوائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شعبان کے رات میں اللہ رب العزت سے اپنی امت کی مغفرت کو طلب فرمایا، تو اللہ رب العزت نے 1/3 امت کی مغفرت فرمائی۔ پھر اس کے بعد 14ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کو طلب کیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اور 1/3 امت کی مغفرت فرمائی، اور 15ویں شعبان کو شب برات میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے پوری امت کی مغفرت فرمائی۔ گویا یہ حدیث بھی اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر ایک حدیث وہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے،
آنے کے بعد آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹے رہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بند ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اللہ کے نبی اٹھے اور جنت البقیع قبرستان گئے، وہاں جو مغفرت کی دعا کی، اس کے بعد واپس آ گئے. فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے. گویا یہ حدیث شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جس کی فضیلت احادیث سے وارد ہے. اور فرمایا کہ شب برات کی بھی ایک حقیقت ہے، انسان کو اس میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شب برات کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سرے سے اس کی نفی بھی نہیں کرنا چاہیے اور سرے سے اس کے اندر غلو بھی نہیں کرنا چاہیے. جو بہت سارے ایسے رواج اور ایسے کام اس وقت شب برات میں امت سے رائج ہے جو پہلے نہیں تھے. جیسے ایک حدیث ہے، ہم میں بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو شب برات آنے کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارے ثواب کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ مل کے اور 10 لوگ 8 لوگ. فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی ہر روز بلکہ اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے. لیکن 15ویں شعبان کی جو حدیث اللہ کے نبی کی منقول ہے وہ یہ کہ اپنی پوری زندگی میں، نبوت کی 23 سالہ زندگی میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے اور وہاں جا کر دعا مانگی. اور جانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب حضرت عائشہ سو گئی بالکل تنہائی میں، آپ نے کسی صحابی کو اطلاع نہیں کی کہ میں بھی قبرستان جا رہا ہوں، تم بھی چلو، اور اس صحابی کو کہو کہ تم بھی چلو اور سب مل کے ہم قبرستان جائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے منقول نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں اللہ کے نبی گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ اس طرح جانا چاہیے. اگر کسی کوئی انسان جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جانا چاہیے اور جیسے اللہ کے نبی نے عمل بتلائے وہ عمل کرنا چاہیے. فرمایا کہ ہم یہ لوگ عمل کرتے ہیں اس لیے اس میں یہ غلو نہ کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ساتھ مل کے جا رہے ہیں، قبرستان آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منقول نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ احادیث میں 2 عمل جو ملتے ہیں کہ ہم 15ویں شعبان کو کیا عمل کریں. اگر اللہ ہمیں شب برات عطا فرمائے تو اس میں ہم کیا عمل کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ کے سامنے قیام کرو، یعنی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور جو اگلا دن آئے جیسے پیر کا دن آئے گا تو فرمایا کہ اس میں روزہ رکھو. اور پھر فرمایا کہ اس روزے کی حیثیت کیا ہے. یہ روزہ رکھنا سنت نہیں، یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی انسان نہ رکھے تو سامنے والا اس کو بری نظروں سے نہ دیکھے کہ اس نے جو ہے 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ یہ مستحب عمل ہے. اور اللہ کے نبی کیوں رکھتے تھے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے 15ویں شعبان میں جو ہے رات میں عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، آپ ایسا عمل کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے سال بھر کے حاضر ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ میرے حق میں فیصلہ کرے اس رات میں تو میں اللہ کے سامنے عبادت میں گزاروں، اور جب دن میں میرا نام اعمال سال بھر کا، دفتر میری آئندہ زندگی کا فرشتوں کے حوالے کیے جائے تو اس وقت میں روزے سے، تاکہ اللہ میری اس کیفیت کو دیکھ کے میرے نام اعمال میں نرمی کا فیصلہ کرے، میرے حق میں اچھے فیصلے اللہ رب العزت کرے. فرمایا کہ 2 کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے رات میں اللہ کی عبادت کرے، اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ساتھ میں کہ ایک حدیث حضرت عائشہ کی مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کہ اس رات میں یہ عمل کرے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بنو قلب کے بکریوں کے برابر، اللہ رب ان کے بالوں کے برابر جو اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں. کہ بنو قلب ایک قبیلہ تھا مدینہ مکہ المکرمہ جس کے پاس بہت سارے بکریاں تھے. فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت مغفرت فرماتے. تو انسان کو چاہیے کہ جب اس رات میں اللہ کی عبادت کرے
تو اللہ سے مغفرت کو طلب کرے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرے، اور فرمایا کہ اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، ان کے مغفرت کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العزت جو ہے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنے جو ہے مرحومین کو اس رات میں خصوصی طور پر دعا کریں۔ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھیے کہ جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو بھی اگر انسان ایصال ثواب پہنچائے تو پہنچتا ہے۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ایصال ثواب کے سرے سے انکار کرتے ہیں کہ انسان جب مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا، اب وہ جو ہے اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان مر جاتا تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ انسان مر گیا، اب اس کا کوئی عمل باقی نہ ہو، کرے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں ایسی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا الا من صدقۃ او ولد صالح، اس میں فرمایا کہ نیک انسان، نیک اولاد جو اس نے چھوڑ کر گئی ہے، جو اس کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، فرمایا کہ اس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے۔ او صدقۃ جاریۃ، کہ صدقے جاریہ کوئی اس نے ایسا کیا ہو وہ تو چلا گیا، لیکن اس نے جو نیکی شروع کی تھی اب بھی وہ باقی ہے، اس نے جو کام شروع کیا تھا نیک اور وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہو اب بھی باقی ہے، فرمایا کہ اس کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ اس نے کوئی مسجد بنائی تھی اب باقی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ثواب ملے گا۔ اس نے ایسا کوئی اور کام کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی وہ عمل باقی ہے، فرمایا کہ اس کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ آگے فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں وہ باقی ہے، فرمایا کہ اس کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد نے زمانے جاہلیت کو پایا اور اب میں نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کوئی نیک عمل کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا انہوں نے حالت ایمان میں وفات پائی ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، انہوں نے حالت کفر میں جو وفات پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلغہ مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا تو تیرا نیک عمل اس کو برابر پہنچتا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر مر جائے اور اس کی اولاد یا کوئی اس کے لیے نیک عمل کرے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک کے جملے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ثواب اس کو پہنچتا تھا، وہ ثواب اس کو حاصل ہوتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، امام بخاری نے کتاب الحج میں روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے والد کے اوپر حج فرض تھا، انہوں نے حج کر نہ سکا کسی وجہ سے، کیا میں ان کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور حج کرو، اگر تم حج کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے والد کو ضرور ملے گا۔ تو اس آیت سے، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے مرحومین کے لیے اگر ایصال ثواب کرے تو انسان کا وہ ایصال ثواب اس کے مرحومین کو پہنچتا۔ قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی گئی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا، یہ قرآن کریم کی بالکل برحق آیت ہے۔ انسان مر گیا، عمل ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان مر جائے تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ وضاحت فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں اللہ نے فروعات کو، اس کی تشریحات کو ذکر نہیں کیا۔ ہمارا دین اصولی دین ہے، اللہ نے اصول بدلا دیا ہے، یہ دین ہے، اب اس پہ کیا کیا چیزیں منطبق ہوتی ہیں دیکھیے۔ اگر ہمارا دین بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح فروعی دین ہوتا، ہر دین کی مکمل تشریح موجود ہوتی، تو فرمایا کیا وہ دین باقی نہیں رہتا۔
ہمارا دین ایک اصولی دین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کے صرف ایک ایک واقعے کے تذکرہ، ایک ایک جھلک ذکر کی ہے، پورے واقعوں کو اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے نماز کا تذکرہ قرآن میں آیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا صرف وضو کا تذکرہ کیا، اب پاک رہنا نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی کی احادیث نے اس کی تشریح کو ذکر کیا کہ اب تمہیں کیسے پاک رہنا ہے۔ نماز کے لیے کیا 6 چیزوں کی ضرورت ہے کہ جب نماز فرض ہوتی ہے، جب نیت باندھ لو تو کیا 7 چیزیں ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث نے تذکرہ کیا۔ تو اصولی دین اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو فرمایا کہ شب برات کا یہ عمل ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ انسان اگر مغفرت کی دعا کرتا ہے، ایک انسان اپنے مرحومین کے لیے اللہ ان کے ساتھ اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عمل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے، اپنی مغفرت کی دعا کرے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنے جو رزق کی جو چیزیں، جو پریشانی مجبوری ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور جب اگلا دن آ رہا ہے فرمایا کہ اس دن میں جو ہے روزہ رکھے۔ یہ 3 عمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ عمل جو ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے اب جو ہے جیسے شب برات آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر بہت سے ایسے جو ہے احادیث جو بالکل گھڑی ہوئی ہے جو ہے چلتی رہتی ہے، لوگ میسج بھیجتے رہتے ہیں۔ جیسے کل ایک صاحب نے پوچھا کہ شب برات میں اگر کوئی انسان جو ہے بیری کے پتوں سے پانی نہا لے تو اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث چلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا فلاں نے فرمایا۔ یاد رکھیے یہ عمل نہیں ہے۔ بیری کے پتے سے نہلایا جاتا ہے، نہایا نہیں جاتا۔ جب مردہ انسان مر جاتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو نہلانا کا شوق ہے تو وہ جو ہے شب برات میں جو ہے بیری کے پتوں کو استعمال کرے، کیونکہ بیری کے پتے سے نہلایا جاتا ہے، نہایا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ہم چاہے جتنا گناہ کرو، چاہے جتنی تکلیف دو، ظلم و زیادتی کرو اور بیری کے چند پتے ڈال لو اور نہا لو اور اللہ ہماری مغفرت کر لے۔ دین شریعت اتنا آسان نہیں ہے، اور دین شریعت میں جو ہے اتنی اللہ رب العزت نے چھوٹ نہیں دی۔ فرمایا کہ عمل غلط کرتے، بہت سے لوگ آتے ہیں بیری کے پتوں کو توڑتے ہیں، نہاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بخشے بخشائے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ غلط ہے، انسان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ ہم مردوں کو بھی بیری کے پتوں میں نہلاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا ایک سنت عمل ہے کہ انسان اس کو نہلائے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہے اس پانی میں خوشبو پیدا ہو اور اس کا صحیح سے میل نکل جائے مردے کا۔ میں ایک جگہ گیا، ایک جو ہے صرف ایک مردے کو نہلانے کے لیے 2 گھنٹے اس لیے تاخیر ہوئی کہ بیری کے پتے نہیں ملے۔ یاد رکھیے کہ بیری کے پتے ڈالنا ضروری نہیں ہے، اگر صابن سے وہ عمل حاصل ہو جاتا ہے فرمایا کہ وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اصل مردے کے بدن کو صاف کرنا، اسی لیے اس زمانے میں صابن نہیں تھی، اللہ کے نبی نے بیری کے پتے ڈالنے کا حکم دیا۔ اگر آج بیری کے پتے ڈال دے ثواب وہ سنت ادا ہو جائیں گی، نہیں ملے تو اس مردے کو 2 گھنٹے تک رکنا فرمایا کہ خلاف سنت عمل ہے۔ اسی طرح ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آج کی رات میں جو ہے جب شب برات آتی ہے تو لوگ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ سے نفل نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت دے، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ صحت میں برکت دے، عمر میں برکت دے۔ فرمایا کہ یہ عمل بھی جو ہے نہ بزرگان دین سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ سورہ یاسین جو ہے پڑھنا خیر و برکت کا ہے، اور آج ہی کی رات نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو ہر صبح ہر شام جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مغرب کی نماز ہو جائے اور اس دن جو ہے ہم سورہ یاسین پڑھتے بیٹھے اور سورہ یاسین کی برکت حاصل ہو۔ اللہ بھی کہتا ہوں گا کہ یہ انسان کیسا ہے، اس سورت کی میں نے ہر روز برکت رکھی ہے، اور جس دن ہم نے برکت نہیں رکھی اس دن اس کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے دین پر، ہمارے عمل پر اللہ بھی ہمیں دھتکارتا ہوگا۔ سورہ یاسین کی فضیلت روز پڑھنے کی ہے، آپ روز فجر کے بعد پڑھیے، روز مغرب کے بعد پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں، اس کی روزی میں برکت دیتا ہے جس کی سورہ یاسین روز پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ ہم روز پڑھتے نہیں ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے اس دن پڑھتے، فرمایا کہ عمل غلط ہے۔ اور تیسری چیز
جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے کہ جب شب برات کی رات شب برات شروع ہوتی ہے اور وہ رات آتی ہے تو ہم جو ہے مردوں اور زندوں کی عید مناتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مردے آتے ہیں اور جو ہے ان کے پسند کا کھانا پکتا ہے، ہم ان کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو جنت کے اندر ایک مقام اللہ نے بنایا ہے جس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو وہاں جمع کرتا ہے اور وہ مست رہتے ہیں، اور وہ جو ہے آج ہمارے گھروں پر نہیں آتے ہیں کہ ہم جو بریانی پکائے یہ پکائے، وہ جنت کی نعمتوں میں مست رہتے ہیں اور یہ دنیا کی سڑی ہوئی بریانی چکھنے کے لیے زمین پر نہیں آتے۔ جو ہمارا عقیدہ غلط ہے ہم اس کی اصلاح کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سجین کی روحیں وہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بدبخت ہوتے ہیں، جن کی روحیں خبیث ہوتی ہے، جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، کہ جو بدروحیں ہوتی ہے جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ نے ایک مقام بنایا ہے سجین، جو جہنموں کے بالکل نیچے اور بالکل سخت اس میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہاں ان کے جو ہے گندی روحوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ انسان جو چلے گیا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا ہے، اور انسان جب چلے گیا ہے اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے، تو اپنی اس عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ تینوں عمل جو ہم کرتے ہیں شب برات کے موقع پر یہ بالکل غلط ہے، اور تین عمل حدیث سے ثابت ہے، ہمیں وہ تین عمل کرنا چاہیے۔ ایک تو اس رات میں اللہ سے اپنی مغفرت کی اور اپنے تمام ضرورتوں کی دعا کرنا چاہیے، دوسرا اپنے مرحومین کے لیے مغفرت اور احسان ثواب کرنا چاہیے، اور تیسرے جو ہے جو اگلا دن آ رہا ہے پیر کا، اس دن جو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق دے۔